أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سامعین عزیز مومنات دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومن مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی نیک دلی شرعی آرزوں کو، حاجتوں کو، خواہشات کو منظور و مقبول فرمائے۔ آج اس ویڈیو میں ماہ رجب المرجب کی 28ویں شب کی نماز اور چند ایک مصائب کے جملے، روانگی مدینہ، امام حسین علیہ السلام کیسے مدینے کو چھوڑا اور کتنی مظلومیت بھری یہ شب ہے آل محمد علیہ السلام کے لیے، اس رات کے مصائب اور چند ایک دعا کے جملے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ تمام صاحبان ایمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی عرضوں کو، خواہشات کو منظور و مقبول فرمائے۔ سامعین عزیز، سب سے پہلے ماہ رجب المرجب کی 28ویں شب کی نماز بیان کرنا ہے اور اس کے بعد چند ایک مصائب کے جملے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک فرمان میں فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ومن صلی فی اللیلۃ الثامنۃ والعشرین من رجب 12 رکعہ یقرأ فی کل رکعہ فاتحۃ الکتاب مرہ وسبح اسم ربک الاعلی 10 مرات وإنا انزلناہ 10 مرات۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جو کنیز ماہ رجب المرجب کی 28ویں شب کو 12 رکعت نماز پڑھے، سامعین عزیز 2 رکعت نماز کر کے پڑھنی ہے، نیت یہ کرنی ہے کہ 28 ماہ رجب المرجب کی شب کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ الحمد کو پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ اعلی کو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ قدر کو انا انزلناہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب اب نماز سے فارغ ہو جائیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود بھیجیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار کریں۔ درود یہ ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد 100 مرتبہ، اور استغفار اس طریقے سے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کتب اللہ سبحانہ لہ ثواب عبادت الملائکہ۔ اب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اس طریقے سے نماز پڑھے گا 28 رجب کو تو اللہ تعالیٰ اسے ملائکہ کا جو ثواب ہے، اجر ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، وہی اسے عطا فرمائے گا۔ اور اب مومنین سے عرض ہے کہ چند ایک مصائب کے جملوں میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں اور اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ عزادارو ماتمیو، منی کا لقب پانے والے مولا حسین جب اپنے نانے کی شریعت کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا کہ میرے نانے کا مقصد بعثت رسالت یزید پلید کے ہاتھوں سے ختم ہونے لگا، تو اب امام حسین علیہ السلام 27 رجب سن 60 ہجری رات کے اندھیرے میں ولید پلید کے دربار سے واپس آنے کے بعد نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدار مقدس کی چوکھٹ کا بوسہ لے کر روتی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہا کر رو کر کہتے ہیں نانا نانا، آج دربار کی حالت دیکھ کر مجھے پتہ چل گیا میں مدینے میں آپ کے پہلو میں دفن نہیں ہو سکتا۔ وعزدارو، حسن کے بعد مولا علی کا ظاہری اور باطنی وارث حسین اپنے بابا کے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی خاطر نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار کی چوکھٹ پر سر رکھ کر رو رو کر کہہ رہا ہے نانا، آج کے بعد کوئی آئے نہ آئے یہ غریب کربلا نہیں آئے گا۔ نانا، جس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنی امت کو دکھاتے رہے، نانا اب وہ وقت آ گیا ہے تیری امت مجھ حسین کو نیزوں پر اٹھا کر دکھاتی رہے گی۔ او نانا، مجھ حسین غریب کربلا کا آخری سلام
عزاداروں سلام کرنے کے بعد ماں زہرا کی مزار پر حسین مولا روتے ہوئے آئے، رو کر کہتے ہیں اماں، او میرے دکھے پہلو والی اماں، اماں میں حسین تیرے بابا کا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اماں بے شک میرا حسن بھائی مظلوم ہو کر مارا گیا، اسے نانا کے مزار کے پاس نانا کے پہلو میں سونے کی جگہ نہیں مل سکی، لیکن اماں پھر بھی میرا بھائی حسن آپ کے پہلو میں سو رہا ہے، لیکن اماں میں وہاں جا رہا ہوں جہاں بیابان جنگل ہے، اللہ جانے کبھی تم آ سکو یا نہ آ سکو۔ رونے والا جناب زہرا کی قبر سے روتی ہوئی درد بھری آواز آئی، او میرا لال حسین بیٹا تو بعد میں کربلا پہنچے گا، میں زہرا پہلے پہنچوں گی۔ بس عزادارو حسین مظلوم، مولا حسین رو کر عرض کرتے ہیں اماں معاف رکھنا، اماں مجھے معاف کرنا، تیری بیٹیوں کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اور جن کے سر کے بالوں کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا، اماں اگر انہیں شام و کوفہ کے بازاروں میں جانا پڑے تو محسوس نہ کرنا، اماں وہ دین کی تبلیغ کے لیے جائیں گی۔ عزادارو سلام کیا، میرا لال میں تیرے ساتھ آ رہی ہوں۔ بھائی حسن کی قبر پر آئے، ماں کو الوداع کرنے کے بعد بھائی سے الوداع کیا۔ عزادارو سنو گے دربار سے پلٹنے کے بعد، عزادارو دربار سے پلٹے حسین، جناب زینب دروازے پر کھڑی بھائی حسین کا انتظار کر رہی تھی، آئے بی بی کے دروازے پر ہاتھ رکھا، فرماتے کون ہو میرے انتظار میں رکنے والی؟ عزادار اندر سے ایک مستور کے رونے کی آواز بلند ہوئی، آواز جانی پہچانی تھی، یہ کبھی زور سے حسین کے سامنے نہیں بولی تھی۔ میں کہوں گا عزادارو، جو بی بی اپنے بھائیوں کے سامنے کبھی زور سے نہیں بولی، اللہ جانے درباروں میں بازاروں میں خطبے کیسے پڑھتی رہی۔ کون ہو؟ دروازے پر رک کر انتظار کرنے والی اندر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز بلند ہوئی، کائنات کے امام بھیا، جب سے دربار میں گئے ہو میں زینب انتظار میں دروازے پہ کھڑی ہوئی ہوں، او بہنوں والو خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ اب جو امام حسین نے دروازہ کھولا، اندر قدم رکھو، کیا دیکھا؟ سیدہ زینب کے قدموں پر ورم آ چکے تھے، بی بی کھڑے کھڑے تھک گئی، ورموں پر جب نظر پڑی، بے ساختہ حسین کی آنکھوں سے آنسو برسے، کہا حسین بھیا میرے پاؤں کے ورم دیکھ کر آنسو نہ برسا، مجھے تیرا رونا گوارا نہیں۔ کہا بہن زینب آپ چند گھنٹوں کے لیے گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی، تیرے پاؤں پر ورم آ گئے، ہائے وہ شام کا بازار جہاں کئی کئی گھنٹے پیدل چلتی رہے گی، اللہ جانے تیرے پاؤں کی کیا حالت ہوگی۔ بس عزادارو ماتمیوں، جب یہ قافلہ لوٹا ہوا بازار شام میں داخل ہوا، ایک دروازے کے سامنے کھڑا کیا گیا،
تاریخ کہتی ہے کہیں 72 گھنٹے کہیں 48 گھنٹے کم سے کم 24 گھنٹے لکھا گیا ہے۔ ایک رسی سید سجاد کے گلے میں تھی، وہی رسی سید سجاد کے گلے سے گزر کر سیدہ زینب کے گلے میں تھی۔ عزادارہ وہی رسی بی بی زینب کے گلے سے گزر کر باقی بیویوں کے گلے میں۔ اولاد والو اور چھوٹی چھوٹی اولاد والو وہی رسی جناب سکینہ کے گلے میں تھی۔ جب شمر ملعون ذرا رسی کو کھچتا سید سجاد جیسے زمین پر آتے، تمام بیویاں اور بچے زمین پر گر پڑتے۔ اللہ جانے کیسا ظلم ہوتا رہا۔ 24 گھنٹے کم سے کم تاریخ میں ملتے ہیں، اور جب 24 گھنٹے گزرنے کے بعد علی و بطول کی وہ بیٹیاں جو مدینے میں کبھی بھائی حسین کے انتظار میں چند گھنٹے کے لیے کھڑی رہی، پاؤں پہ ورم آ گئے، پاؤں سوج گئے۔ جب 24 یا 48 یا 72 گھنٹے گزرنے کے بعد دربار یزید پولیس سے حکم ملا قیدیوں کو دربار میں لایا جائے۔ او عزادارہ سنو گے، شمر ملعون نے جب رسی کھینچی، سیدہ زینب نے پہلا قدم اٹھایا، زمین کا وہ حصہ سرخ ہو گیا تھا۔ جب دوسرا قدم اٹھایا وہ بھی لال ہو گیا تھا۔ میں کہوں گا کجا علی کی بیٹی زینب، کجا بازار شوق، کجا علی کی بیٹی زینب، کجا دربار اور شام کا سفر۔